السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے اور لوگوں کا رجحان اس طرح سے ہے کہ بھائی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے فائلر کر دیا جائے، یعنی ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ جب این ٹی این بنے گا تو ان کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ انہوں نے ہر سال ود ان ڈیو ڈیٹ اپنا گوشوارہ دینا ہے اور اس میں ساری کی ساری ڈکلیریشن دینی ہے جو پورے سال میں انہوں نے پیسے بنائے ہیں، کام کیا ہے، کوئی ٹرانزیکشن کی ہے، کوئی پراپرٹی خریدی ہے، فروخت کی ہے، کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کی ہے، تو اس حوالے سے ایف بی آر کو بتانا پڑے گا۔ لیکن اس طرح سے نہیں ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، وقتی طور پر ہم لوگ اس کا بینیفٹ لے لیں، اور جن کے پاس یہ جاتے ہیں، ٹیکس گزار جن کے پاس جاتے ہیں، یعنی جس کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، پہلے نمبر پہ تو شاید اس کو خود نہ پتا ہو کہ بھائی یہ ہے کیا، یہ ٹیکس ہے کیا، انکم ٹیکس کیا ہے، سیلز ٹیکس کیا ہے۔ اور اس طرح سے ایف بی آر سے جان نہیں چھڑوائی جا سکتی، یعنی آپ کو اپنا جو ٹیکس ایڈوائزر ہے وہ ایک اچھا کرنا چاہیے، یعنی پہلے نمبر پہ اس کو خود یہ اس بات کا نالج ہو کہ یہ ٹیکس ہے کیا، یہ منتھلی کمپلائنس کس طرح سے کرنی ہے، اینولی کمپلائنس کس طرح سے کرنی ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، کس کس ہیڈ سے انکم آ رہی ہے، تو پھر وہ اچھے طریقے سے اپنے ٹیکس پیئر کو، ٹیکس گزار کو ایجوکیٹ کر پائے گا، اور اسی طرح سے قومی خزانے کو بھی فائدہ ہو سکے گا۔ لیکن اگر ایک پرسن کو خود ہی نہیں نالج ہے، وہ کہے گا کہ یار میں نے آپ کا کام تھوڑی دیر کے لیے کرنا ہے اور تھوڑی دیر میں آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، ساری چیزیں چھپا لو، کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس طرح سے ٹیکس پیئر کی جان نہیں چھوٹے گی ایف پی آر سے، بلکہ وہ اس میں مزید اس کو پرابلمز اور ہرڈل جو ہے نا ان کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، ٹیکس گزار سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ یہ ٹیکس والے معاملات کریں تو کسی اچھے سینئر کونسل سے، کسی اچھے وکیل سے آپ رابطہ کریں۔ یعنی ہمارے سراؤنڈنگ میں اگر دیکھا جائے، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں اور ڈسکا کی سراؤنڈنگ میں دیکھا جائے تو صرف ایک نام نکلتا ہے، سید عابد رضا کاظمی ایڈوکیٹ۔ ان کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قانون کو، ٹیکس کے قانون کو اسپیشلی اتنے اچھے طریقے سے سمجھتا ہو اور اپنے ٹیکس پیئر کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہو، یا قومی خزانے میں معاونت ان سے زیادہ کروا سکے۔ تو اس طرح سے آپ اگر ایک اچھا ایڈوکیٹ نہیں کرتے، جس کو ٹیکس کی نو ہو نہیں ہے، یا آپ چلے جاتے ہیں کچہری میں اور وہاں پر جن کو پتہ ہی نہیں، یا آپ خود گھر پر بیٹھ کر اور کر لیتے ہیں اور غلط کرتے ہیں، تو اس طرح سے آپ چیزوں کو غلط کریں گے، اور چیزیں غلط کرنے سے پھر ایف بی آر کے پاس تو ڈیفینیٹلی انفارمیشن ہوگی، وہ مختلف ذرائع سے ہوتی ہے، یعنی بینک والوں سے انفارمیشن ہے، یا آپ نے رجسٹری کروائی ہے تو وہاں سے آ گئی ہے، آپ نے گاڑی لی ہے تو وہاں سے انفارمیشن آ گئی ہے، یا وٹ ایور، کہیں سے بھی کوئی ڈیفینیٹ انفارمیشن ایف بی آر کے پاس آ گئی، تو ایف بی آر آپ کو ان بیسس پہ کنفرنٹ کرے گا کہ بھائی آپ نے یہ انویسٹمنٹ کی تھی، آپ نے یہ ٹرانزیکشن کی تھی، تو آپ نے جب ایک اچھے ایڈوائزر سے کام نہیں کروایا ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ غلط ہوگا۔ اس طرح سے آپ کی جان مزید جو ہے نا وہ اس میں پڑ جائے گی، آپ کو زیادہ پرابلم ہوگی، کیونکہ لوگوں کا رویہ یہی ہے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کر دیا جائے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، یعنی آپ کا ایک شناختی کارڈ بنا، آپ کا ایک پاسپورٹ کا نمبر بنا، تو ڈیفینیٹلی جب وہ ایکسپائر ہوگا تو نمبر تو وہی رہے گا، سی این ای سی کا بھی وہی رہے گا، آپ کے پاسپورٹ کا بھی وہی نمبر رہے گا۔ اس طرح سے وہ تھوڑی دیر کے لیے سلیپنگ موڈ میں چلا جائے گا، یعنی ان ایکٹیو ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن نمبر آپ کا وہی رہے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی دیر والا یہ تو ہے ہی نہیں،
یا فار دا ٹائم بینگ بھائی اتنے دیر کے لیے ہمیں یہ کر دیا جائے. تو یہ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں وہ اپنے ٹیکس پیئر کا وہ فائدہ نہیں کر رہے ہوتے, الٹا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو ایف بی آر سے آپ کی جان صرف اور صرف اسی صورت میں چھوٹے گی, یعنی جب آپ ایک اچھا ایڈوائزر, ایک اچھا کنسلٹنٹ جس کو اس کے بارے میں پورا نالج ہو کہ بھائی اس طرح سے یہ ٹیکس کی ورکنگ ہے اور یہ فنکشن اس طرح سے ٹیکس کرتا ہے اور ڈپارٹمنٹ اس طرح سے فنکشن کرتا ہے. تو اللہ کریم مولا حسین کے صدقے آپ کے لیے اور میرے لیے آسانی پر